بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہار پھولوں کا نہیں دھاگے سے بنتا ہے، یہ ایک بہت قیمتی بات ہے۔ واقعتاً پھولوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہو، جب تک ہم ان کو دھاگے میں نہیں پروئیں گے تو ہار نہیں بنے گا۔ واقعتاً یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ قوم کے افراد چاہے وہ لاکھوں میں ہوں، چاہے وہ کروڑوں میں ہوں، جب تک وہ ایک نظریے پر متفق نہ ہو جائیں، جب تک وہ ایک نظریے پر قائم نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان سب کی سوچ ایک نہ ہو، جب تک ان کی فکر ایک نہ ہو، جب تک ان کا نظریہ ایک نہ ہو، جب تک ان کی منزل ایک نہ ہو، جب تک ان کا مقصد ایک نہ ہو، اس وقت تک وہ ایک متفق قوم کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایک نظریہ اور ایک عقیدہ جو ہے وہ قوم کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، اور پھر وہ ایک مضبوط چٹان بن جاتے ہیں، پھر واقعتاً وہ ایک جماعت کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک مثال دی ہے کہ ہار جو ہے وہ پھولوں سے نہیں بلکہ دھاگے سے بنتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو معاشرے میں دھاگے کا کردار ادا کرتے ہیں، جو معاشرے کے اندر معاشرے کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ وہ بڑے لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک پرچم کے نیچے جمع کرتے ہیں، ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرتے ہیں، اور وہ کسی شخصیت کے نیچے جمع نہیں کرتے، کیونکہ شخصیت کو تو موت آ جاتی۔ شخص مر سکتا ہے، آدمی جو ہے وہ فانی ہے، مر جائے گا، لیکن نظریہ نہیں مرتا، عقیدہ نہیں فنا ہوتا۔ لہٰذا بڑے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ایک نظریے پر اور سچائی کے نظریے پر قوم کو جمع کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو قوم کو ایک نظریے کے اوپر، ایک پرچم کے نیچے جمع کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی قوم کو، یعنی امت مسلمہ کو ایک نظریے پر جمع کیا تھا۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ اللہ کی زمین اور اس پر اللہ کا ہی نظام چلے گا، یعنی انسانوں کا غلام نہیں بلکہ اللہ کا غلام ہوگا۔ انسانوں کا بنایا ہوا نظام نہیں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا نظام اس زمین پر چلے گا۔ تو ہمیں اسی نظریے پر واپس آنا ہوگا۔ اگر ہم نے قوم کو ایک لڑی کے اندر پرونا ہے تو ہمیں پھر اس نظریے پر آنا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری امت کو اس نظریے پر کاربند رہنے کی